بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 26ویں پارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں سورہ الحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ زیارات شامل ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سورہ احقاف۔ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب جنات کی ایک ٹولی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن پاک سنی تھی۔ اس سورت کے اہم نکات یہ ہیں: بنیادی عقائد، نمبر 2 پیشن گوئی، نمبر 3 والدین سے سلوک، نمبر 4 جنات متاثر ہوئے۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں بنیادی عقائد کی۔ اس سورت میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، لیکن مشرکین کے پاس اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عقلی اور نقلی یا روایتی یا کتابی دلیل نہیں تھی۔ دوسرا پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل سے چند یہودی اور عیسائی لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ پیشن گوئی کچھ دیر بعد سچ ثابت ہوئی۔ تیسری اس میں ذکر ہے والدین سے سلوک۔ والدین کے اولاد پر بہت احسان ہے۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بیان کے دوران ماں کی فطری مشقت کا ذکر فرمایا، خصوصی طور پر کیا۔ اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن عقیدے میں ان کے ساتھ نہ دیا جائے اور نہ ہی کسی گناہ کے کام میں ان کی بات مانی جائے۔ چوتھے نمبر پر جنات متاثر ہوئے۔ قرآن کریم کے پراثر کلام اور رسول پاک کی آواز نے جنوں پر اتنا اثر کیا کہ وہ ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کے پاس اسلام کے داعی کی حیثیت سے کام کیا، اور جنات کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں آتے رہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت میں بنیادی طور پر جہاد و قتال کے احکامات ہیں۔ اس سورت کے اہم نکات: جہاد کا مقصد، قیدیوں سے سلوک، مومن کا امتحان، صلح اور بربادی کا ذریعہ۔ اب ہم پہلے جہاد کا مقصد۔ جہاد کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں انسان قائم ہو، غیر اسلامی حکومتوں نے جو ظلم اور فساد پھیلایا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ جہاد کے بعد قیدیوں سے سلوک۔ جب کفار سے مقابلہ ہو تو اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے ان کو قتل کریں۔ ان کو کچلنے کے بعد مضبوطی سے گرفتار شدہ قیدی چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں اسلامی حکومت کو مندرجہ ذیل اختیارات حاصل ہیں۔ قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دے، فدیہ یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔ اگر زندہ چھوڑنے میں کوئی خطرہ ہے تو قتل کر سکتے ہیں۔ باصلاحیت قیدیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھ لیا جائے۔ غیر مسلم کو جنگ کے بعد قتل یا قید کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد مومن کا امتحان۔ جہاد کے فریضے سے مسلمانوں کا امتحان مقصود ہے کہ دین کی خاطر کون ثابت قدمی سے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے اور کون بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو مسلمان اس جہاد میں شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد صلح کا ذکر ہے۔ اگر دشمن صلح کی طرف جھکے تو صلح کر لو اور بزدلی یا کمزوری کی وجہ سے صلح کی دعوت نہ دو۔ اور آخر میں بربادی کا ذریعہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ لینا اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ فتح شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ ہے۔ اس پر مفسرین کے ہاں اختلاف ہے۔ اس سورت کے اہم نکات: صلح حدیبیہ، صحابہ کرام کا کردار۔ پہلے بات کر لیتے ہیں صلح حدیبیہ کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ کو عازم سفر ہوئے۔ قریش مکہ نے مکہ داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ ایک معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔ اس صورت میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ ہجرت کے چھٹے سال ہوا اور 2 سال بعد ہجرت کے 8ویں سال میں قریش کی خلاف ورزی کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی فرمائی اور فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس میں دوسرا ذکر ہے صحابہ اکرام کا کردار۔ اس معاہدے کی طے کرنے میں صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعہ کے ہر مرحلے میں بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات۔ اس سورت کے 2 بنیادی موضوعات ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اور مسلمانوں میں اختلاف کا حل۔ پہلے بات کر لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کا رویہ، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا، آپ کی مجلس میں اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، آپ سے کوئی بات کہتے وقت زور سے نہ بولنا،
تمام معاملات میں آپ سے پہلے کوئی رائے قائم کرنا اور اس پر اصرار کرنا آداب کے خلاف ہے۔ آپ مصلحت کے تحت فیصلہ فرمائیں گے جس پر سب راضی ہوں گے۔ حجرے کے پیچھے سے آپ کو آواز دے کر بلانا منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اچھی طرح سے تحقیق کرنا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمانوں میں اختلاف کا حل۔ اسلام میں خاندان، قبیلے، قومیت، زبان وغیرہ پر بڑھائی جتانے کا کوئی جواز نہیں۔ تمام انسان برابر ہیں۔ فوقیت صرف کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں میں سے دو گروپوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے ان اصولوں پر عمل ضروری ہے۔ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کروا دیں۔ اگر ان میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہو تو اس کے خلاف لڑو۔ جب گروہ اللہ کے حکم پر لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ مرد مردوں کا اور عورتیں عورتوں کا۔ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت بلاؤ۔ غیبت، چغلی اور بدگمانی سے بچو۔ دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اس کے اہم نکات ہیں آخرت، عذاب، جہنم اور جنت۔ پہلے بات کر لیتے ہیں آخرت۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کے قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عذاب۔ کفار اور مشرکین کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر کئی مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ جھٹلانے والی قوموں کو جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ ہو کر رہا، اور کتنی قومیں ہلاک اور تباہ و برباد ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر جہنم کا ذکر ہے۔ قیامت کے روز ہر ایک کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ہر اس شخص کو جو کافر اور حق کا دشمن ہے جہنم میں ڈال دو۔ چوتھے نمبر پر جنت۔ پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ جنتیوں کو وہاں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ ذاریات۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت اور دوزخ کے حالات اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا مؤثر تذکرہ ہے۔ اس کے اہم نکات متقین کی صفات، متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ وہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے۔ یہ تھا قرآن مجید کے 26ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔